ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اللہ کے واضح احکام بیان کرتے ہیں لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کو شرک و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لائیں. معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم سورہ طلاق کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ ترجمہ سمیت میں نے آپ کے سامنے خدا داد توفیق سے تلاوت کیا. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے حالات بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو رازق ان سے اولادیں مشکل اوقات میں مدد اور ان سے عزت مانگنا، رزق مانگنا. بدکاریوں پر فخر
برائیوں کے دلدادہ لوگ ان حالات میں اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کروایا، اور آپ نے اللہ کی توحید بیان فرمائی۔ رسول کی جو ذمہ داری وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو شرک و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لائیں۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آپ کی آمد کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد غیر اللہ کی پوجا چھوڑا کر اللہ کی پہچان کروانا، لوگوں کو اللہ کے پجاری بنانا۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے لوگوں کی حالت بتوں کے پجاری، اگر ہم میں سے کوئی کلمہ پڑھ کر آج بھی بت پوجے، مجھے بتائیے اس آدمی نے بعثت مصطفیٰ کا جو مقصد تھا وہ کیا پورا کیا، یا کلمہ پڑھنے سے کیا انقلاب آیا؟ پھر تو وہی بات ہوگی، کتاب ہے اس میں بہت بری باتیں لکھی ہیں۔ پہلے اس کا ٹائٹل تھا کافر، اس کا ٹائٹل بدل دیا مسلمان، اندر مواد وہی۔ ٹائٹل بدلنے سے کتاب نہیں بدلے گی جب تک مواد اندر سے نہ بدلا جائے۔ آج ہم نے اس بات پر غور کرنی ہے، میں بھی اپنے اندر کو دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہمارے اندر کہیں وہی برائی تو نہیں جو کلمہ پڑھنے سے پہلے لوگوں کی تھی، حضرت کی بعثت سے قبل جو تھی۔ میں اس کی ایک مثال پیش کر کے پھر کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ جہالت، گمراہی اس قدر، سنن دارمی ہے، سنن دارمی میں موجود ہے، جناب صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے گھر والوں نے مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا جس میں مکھن تھا، مجھے کہنے لگے لے جاؤ بیت اللہ کے پاس دو بت ہیں، اصاف اور نائلہ، ان پر یہ چڑھاوا چڑھا کے آؤ۔ اصاف اور نائلہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے۔ اصاف ایک مرد تھا، نائلہ عورت۔ جب بنو جرم قبیلہ یمن سے مکہ معظمہ میں آباد ہوا، زمزم پانی اس کے ظہور کے بعد یہ بھی اسی قبیلہ کے آدمی اور عورت تھے۔
ان کے آپس میں غلط تعلق قائم ہوئے. اب دونوں نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر بدکاری کی. اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا. اللہ نے دونوں کی روحیں قبض کر لی، جسم پتھر کا بنا دیا دونوں کا. مکہ کے باشندوں نے یہ دونوں بت نکالے، ایک کو بیت اللہ کے دائیں، دوسرے کو بائیں، دروازہ کے دائیں بائیں کھڑا کیا. کیوں؟ مقامی اور باہر سے آنے والے ان کا انجام دیکھیں اور آئندہ کسی کو بیت اللہ کے تقدس کو پامال کرنے کی جرت اور جسارت نہ ہو. یہ تھا ان کا مقصد. نسلیں گزری، شیطان نے وسوسہ ڈالا، لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ بت کن کے ہیں، یہ کون شخصیات تھی، یہ تو بڑے اللہ کے مقرب اور پیارے تھے. اگر یہ عام آدمی ہوتے تو اللہ ان کو اپنے گھر کے پہرے دار نہ بناتا. شیطان نے خیال ڈالا، القاء کیا، وسوسہ ڈالا. اب لوگوں نے کہا ہاں یہ تو بات صحیح ہے، یہ تو بڑے مقرب ہیں اللہ کے جن کے یہ بت ہیں. انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے. جناب صاحب ربی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے وہ پیالہ دودھ کا لے لیا، اس میں مکھن بھی موجود. اب میں اسے لے کر چلا تاکہ میں ان بتوں پر چڑھاوا چڑھاؤں. فرماتے ہیں راستہ میرے دل میں خیال آیا دودھ پی لے، مکھن کھا لے، گھر والوں کو کہنا چڑھاوا چڑھا دیا. لیکن وہ غیر اللہ کا جو ڈر تھا نا، غیر اللہ کا ڈر فوق الاسباب، ایک ہے تحت الاسباب. مجھے یا آپ میں سے کسی کو ایک آدمی میں اس کے ہاتھ میں کھنجر ہے، پسٹل ہے، اسلحہ ہے، میں بھی ڈروں گا، آپ بھی ڈریں گے. یہ ڈر تو جائز ہے، آ جاتا ہے، بعید نہیں. لیکن ایک آدمی مرا قبر میں پڑا ہے، اس کا ڈر دل میں رکھنا، ہاں اگر بابے کے میلے پر میں نے بکرا نہ دیا بابے نے میری ساری بکریاں مار دینی ہے، بابے نے مجھے جاتے ہی پکڑ لینا ہے. یہ فوق الاسباب ڈر صرف اللہ کا سینہ میں ہو، اگر غیر کا آیا تو شرک. توحید یہی سکھاتی ہے، فوق الاسباب ڈر تمہارے سینہ میں ہو تو صرف اللہ کا اور کسی کا نہیں. لیکن وہ مشرک تھے نا، دل میں ڈر آ گیا، اگر میں نے دودھ پی لیا، مکھن کھا لیا، یہ دونوں جو باوے ہیں انہوں نے مجھے گھر میں نہیں جانے دینا، میری ٹانگیں توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. جیسے ہمارے کئی ممالک میں مشہور ہے، یہ بابا کی قبر کے پاس درخت ہے، جس نے مسواک اتاری بابا نے اس کی ٹانگیں توڑ دی. کیسا بابا ہے جو سنت رسول پر اب دو ٹانگیں توڑتا ہے؟ مسواک سنت نہیں، اچھا کام بابے کے نام لگا دیا. وہی جہالت، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہی جہالت. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں ڈر گیا، اب میں وہ پیالہ لے کر چلا، اصاف اور نیلا پر چڑھاوا چڑھایا. فجاء کلب فاکل الزبد وشرب اللبن، ایک کتا آیا، میرے دیکھتے دیکھتے اس نے دودھ بھی پی لیا، مکھن بھی کھا لیا. اب میں کہنے لگا بہتر تھا میں ہی کھا لیتا، کتا کھا گیا. یہ کیسے رب ہیں، یہ کیسے معبود ہیں، یہ کیسے اختیار والے ہیں، کتے سے اپنا حصہ بچا نہیں سکے. کہتے ہیں ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، کتے نے ایک اور کام کر دیا، ٹانگ اٹھائی، دونوں کے منہ پر پیشاب کر دیا. میں نے کہا لو
اب تو کام بن گیا، جیسے مجھے نفرت ہوئی ہے میں نے اپنے گھر والوں کو جب جا کے بتایا، جب انہیں میں بتاؤں گا کہ ایسا ایسا ہوا، جیسے مجھے نفرت ہوئی ہے انہوں نے بھی نفرت کر لینی ہے، کہنے چھوڑو ان بتوں کو۔ کہتے ہیں میں نے گھر والوں کو جا کے بتایا، مجھے کہنے لگے صاحب تو نے واقعتاً ایسا دیکھا؟ ہاں ہاں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتا نے ان کا حصہ کھایا اور ان کے منہ پر پیشاب کر دیا۔ اب جہالت اور گمراہی اس قدر، کہنے لگے کیا ہی بات ہے، کتے بھی ہمارے بابوں کا ہمارے بزرگوں کا منہ دھو رہے ہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ یہ تھی گمراہی۔ اللہ نے قرآن میں عکاسی کی فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگوں کی جہالت اس قدر ہے، اس قدر لوگ واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ گمراہی کی میں نے ایک مثال پیش کر دی، اب میں جو بات کہنے لگا اس پہ غور فرمانا۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ہم کلمہ پڑھ کے بتوں کی پوجا کریں، مجھے بتائیں ہم میں فرق کیا آیا؟ پیغمبر تو اس لیے آئے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ قرآن حکیم نے بیان فرمایا رسول اللہ کے بھیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری، آپ کی بعثت کا مقصد کہ لوگوں کو جہالتوں سے نکالیں، شرک و جہالت کے اندھیروں سے نکالیں، اسلام کی روشنی کی طرف لائیں۔ اگر ہم کلمہ پڑھ کر اسی طرح شرک کے اندھیروں میں رہیں، مجھے بتائیں ہمیں کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے فرق کیا ڈالا؟ اللہ کے نبی تو آئے ہیں فرق کرنے کے لیے، فرق ڈالنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، لیکن ہم کلمہ پڑھ کے ابھی بھی بتوں کی پوجا کریں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے بھلا وہ کون ہے جو کلمہ پڑھ کے بتوں کی پوجا کرے؟ سب سے پہلے بت کی تعریف کرو، بت کہتے کس کو ہیں؟ پہچان کیجئے۔ بت کہتے ہیں مورتی کو، مورتی، بت کہتے ہیں مورتی کو، وہ چاندی کی ہو، پیتل کی ہو، تانبے کی ہو، سونے کی ہو، لکڑ کی ہو، پتھر کی ہو یا کاغذ کی ہو، جو مورتی بے حرکت ساکن، مورتی کو کہتے ہیں بت۔ وہ مورتی خواہ کسی بادشاہ کی ہو، سیاستدان کی ہو، عالم کی ہو، پیر کی ہو، کسی بزرگ کی ہو، حتیٰ کہ پیغمبر کی بھی مورتی ہو، وہ بت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، جب مکہ معظمہ فتح ہوا، اللہ کے نبی تشریف لائے، صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، اللہ کے نبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازہ پر آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر لوگوں نے بت نصب کیے ہیں، بت رکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا جب تک بتوں کو نکال نہ دیا جائے۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کرنے لگا ہوں، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، ماشاءاللہ مولانا عبد الرحمن اسری صاحب جیسے اور بھی بڑے عالم سمندر ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ طالب علم ہونے کے ناطے کہتے ایک روایت بڑی معروف ہے، مجھے نہیں وہ کہیں سے ملی، کہ مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی بیت اللہ میں داخل ہوئے، حضرت علی کو کندھوں، آپ حضرت علی کے کندھوں پہ بیٹھے،
بتوں کو اتاریں، حضرت علی نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو آپ بیٹھ کے علی میرے کندھوں پہ چڑھو، آپ بتوں کو اتارو، جا الحق و وضحق الباطل، حضرت علی نے بت اتارے۔ ایک فرقہ خاص ہے وہ کہتا دیکھا علی کی شان نبوت سے بڑھ گئی، نبوت نیچے علی اوپر۔ مجھے یہ روایت کہیں سے نہیں ملی، میں نے بڑی تلاش کی۔ ہاں مجھے یہ روایت صحیح بخاری سے ملی ہے، 4248 نمبر حدیث کا ہے، ترقیم فتح الباری یہ روایت ملی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے، فرمایا پہلے یہاں سے بت نکالو، صاف کرو، میں پھر اندر جاؤں گا۔ جب بت سارے باہر نکال دیو حضرت، جب بت صحابہ نے سارے باہر نکال دیے، آپ پھر اندر، بت تو رہا ہی نہیں، حضرت علی کو کندھوں پہ بٹھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سارے بت نکال دی۔ یہ تو ضمناً بات آئی تھی، میں نے عرض کر دی۔ اب میں یہاں جو بات عرض کر رہے ہیں، ان بتوں میں سے دو بت، ایک حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی مورتی ہے، ایک حضرت اسماعیل کی مورتی ہے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ان ظالموں نے جب مورتی بنائی، ان مکہ والوں نے جب ابراہیم اسماعیل کی مورتیاں بنائی، ان ظالموں نے دونوں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں ادلام کے تیر پکڑا دیے۔ لوگوں کو شو کیا کہ ابراہیم اور اسماعیل یہ قسمتیں بوجھتے تھے، جیسے ہمارے کئی ممالک میں آجو میں آپ کی فال نکالوں گا قرآن پہ۔ بی بی کہاں جا رہی ہو؟ بوڑھی ماں کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا فلاں بزرگ کے پاس جا رہی، وہ بڑا سیاںا ہے، سیاںا نام رکھا اس کا، سیاںا، وہ بڑا سیاںا ہے، میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ کیا لے رہے؟ فال نکلوانے جا رہی ہوں۔ وہ قرآن سے فال نکالتا ہے؟ اچھا۔ وہ سیانے کے پاس گئی، سیانے نے کہا آنکھیں بند کرو، بند کر دی، انگل اپنی رکھو، یہاں پہ رکھ دو، قرآن پہ رکھ دو، گھما دو، اب رکھ دو، آنکھیں کھولو۔ ہاں تیری انگل کے نیچے حرف آیا ہے تا، اس کا معنی ہے تیرا ستیہ نا، تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ اوہو، اب سیانا صاحب اب کیا بنے گا؟ کوئی بات نہیں، بن جائے گا مسئلہ۔ ایک کالا بکرا، پاکستان کی قیمت لگائیں 30,000 کا تو ہوگا کم از کم، کالا بکرا، اور ساتھ یہ میرے جو ہمزات ہیں نا، ان کے موخ بھی لے کے آنا۔ وہ کتنے؟ بس 25,000 وہ لے آنا، 55,000 ہو گیا۔ اب وہ بڑھیا نے دے دیا۔ مجھے بتاؤ وہ سیانا ہے کہ نہیں؟ سیانا ہے۔ پاگل تو یہ ہے جو اس کے پاس گئی، وہ سیانا ہے۔ افعال نکال دی، اب میں طویل لکھ دوں گا، بس ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ فال اس کو نہیں کہتے، یہ ازلام ہے، یہ فال نہیں۔ قسمتیں بوجھنا یہ فال نہیں، یہ ازلام کی ایک قسم ہے، ازلام کی۔ فال کیا ہے؟ لوگوں نے نام بدل دیا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ زمانہ کے آخر لوگ شراب کا نام بدل کر پئیں گے، یہاں پہ نام بدل دیا۔ اللہ کے بندو، فال تو بڑی اچھی چیز ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی اچھے الفاظ سے، اچھے کلمات سے اچھی فال لیا کرتے۔ فال کہتے ہیں اچھی لفظ سے اچھی امید رکھنا۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، مثالیں تو بہت ہیں، ایک مثال صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو حدیبیہ میں روک دیا گیا، آپ عمرہ کے لیے آئے، اللہ کے نبی کو روک دیا گیا، حدیبیہ پر روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے سفیر آتے ہیں، آپ نے ایک سفیر کے آتے جو 7 قربانیاں آپ لے کر آئے۔ قربانیاں عمرہ کرنے کے لیے آئے، قربانیاں لے کر آئے۔ یہی حدیث دلیل ہے کہ عمرہ میں جیسے عمرہ نفلی حج ہے،
اسی طرح اس میں قربانی بھی نفل ہے، جو اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یہی حدیث اس کی دلیل ہے۔ قربانیاں لے کر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سفیر آپ کے پاس آئے، 1 2 3 4 آئے، لیکن مذاکرات کامیاب نہ ہوئے۔ ایک سفیر آیا، اس کا نام ہے سہیل بن عمر۔ سہیل لفظ ہے سہل سے، اس کا معنی آسانی ہے۔ اب بندہ آنے والا کافر، نام اس کا اچھا، اب اللہ کے نبی نے اس کے اچھے نام سے اچھی فعال لی۔ آپ نے فرمایا لَقَدْ سَهُلَ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ، فرمایا میرے صحابہ لو سہیل آ گیا، سہیل سہل سے ہے، اس کا معنی آسانی ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہارے معاملے کو بھی آسان کر دیا۔ اچھے لفظ سے اچھی امید رکھنا، یہ ہے فعال، اور یہ قسمتیں بوجھنا یہ فعال نہیں، یہ اضلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ایمان والو، شراب اور جوا اور تھان مقبرے، فرمایا اور ازلام قسمتیں بوجھنے والے تیر، فرمایا ازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تو پلید ہے، شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے تم باز آ جاؤ۔ اب معلوم کیا ہوا کہ ازلام قسمتیں بوجھنا شیطانی کام ہے۔ یہی کام تو کلمہ پڑھنے سے پہلے لوگ کرتے ہیں، اسلام آیا، اسلام نے ان چیزوں سے روکا۔ اب کلمہ بھی پڑھا، پھر ازلام قسمتیں بوجھی۔ کلمہ پڑھنے سے فرق کیا ہوا؟ وہی کام پہلے، وہی بات۔ کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ کر تو حالت کو بدلنا تھا۔ بات لمبی ہوگی، یہ تو ضمن باتیں آئی ہیں، میں نے کر دی بات۔ یہ میں کر رہا تھا ابراہیم اسماعیل پیغمبر ہے، ان کی مورتیاں بھی بت ہیں، بت۔ میں نے عرض کر دیا مورتی بت ہے، پیغمبر کی ہو، عالم کی ہو، کسی کی مورتی ہو، وہ بت ہے۔ اور دوسری بات ہے، بت کہتے کہ اس کو کاغذ کا ہو، پتھر کا ہو، لکڑ کا ہو، پیتل سونے چاندی کا، وہ بت ہے، مورتی بت ہے۔ اب بت کے سامنے سجدہ کرنا، بت کے سامنے تعظیمی طور پر جھکنا، یہ سجدہ ہے جس کو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب توجہ فرماتے جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نبی داؤد کتاب النکاح میں روایت ہے، حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں میں ہیرا شہر فارس کا دار و خلافہ وہاں سے ہو کر آیا، اللہ کے نبی کے میں پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ تو بڑی شان والے، آپ کا حق زیادہ ہے، ان نسجدہ، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب اس نے حضرت صحابی رسول نے خواہش ظاہر کی ہم آپ کو سجدہ کریں، سجدہ کیا؟ تعظیمی سجدہ۔ وہ بادشاہ، وہ فارسی لوگ، مجوسی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے، ان کو تسبیحات تو آتی نہیں تھی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تسبیحات تو ان کو آتی نہیں تھی۔ ان کا سجدہ کیا تھا؟ تعظیماً بادشاہ کے سامنے جھک جاتے، تعظیماً جھکنے کا نام ہے سجدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو رأیتا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لو مررت بقبری اتسجد، کیا اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے بتا میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ صحابی کہتا ہے لا، آپ فرماتے ہیں فلا تفعلوا، میں تمہیں منع کرتا ہوں سجدہ نہ کرنا۔ اب اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ
کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر و حامدوں کو سجدہ کریں۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث نے واضح کر دیا میری قبر پر بھی سجدہ جائز نہیں، مجھے زندہ بھی سجدہ جائز نہیں۔ اب اللہ کے نبی سے بڑھ کر شان والا دنیا میں کون آیا؟ کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کی قبر کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی زندہ ہے اور زندہ کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے کلمہ گو بعض بھائیوں کی کیا حالت ہے، بعض میرے بھائیوں کے بزرگوں کی تصویریں، پیروں کی تصویریں ہیں یا کسی بزرگ کی تصویریں ہیں، وہ کاغذ کی مورتیاں ہیں، وہ کاغذ کی مورتیاں اپنے گھر میں لگائیں، اپنے بیڈ روم میں لگائیں، اپنی دکان پہ لگائیں۔ اب آدمی بڑی عقیدت سے آتا ہے، سینری سامنے ہے، سینری پیر صاحب کی تصویر کی سینری۔ اب آدمی اٹھا، میں نے ایک نہیں کئی لوگوں کو دیکھا، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی سلام کر رہا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھا ادھر دیکھا دربار ہے، قبر پر گنبد بنا ہوا ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ قبر پر کسی قسم کی تعمیر نہ کی جائے۔ اب گاڑی میں بیٹھا دیکھا ادھر دربار، وہیں پہ جھک گیا۔ بعض کی یہ حالت ہے۔ اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ سلام کر رہا ہوں، بزرگوں کو سلام کر رہا ہوں، مرے ہوئے کو سلام کر رہا ہوں، جھک کر سجدہ کر رہا ہوں تعظیمی۔ کیا یہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر شان والے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر بھی وہی کام جو کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ اب ہندو کیا کرتا ہے؟ آپ نے ٹی وی پر کئی ان کے مذہبی پروگرام دیکھے ہیں، وہ ان کے مذہبی پیشواؤں کی مورتیاں نا وہ سامنے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہاتھ باندھ لیے، سر کو جھکا لیا۔ ہمارے مسلمان بعض کلمہ پڑھنے والے سامنے پیر صاحب کی بزرگ کی مورتی ہے، اس مورتی کے سامنے کاغذ کی مورتی ہے، ہاتھ باندھ لیے، سر جھکا لیا۔ ہندو مسلمان کا فرق کیا ہوا؟ وہی کام اس کا، وہی طریقہ اس کا، وہی مسلمان کا، بس لیبل بدلا، ٹائٹل بدلا۔ ٹائٹل بدلنے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ اندر وہی مواد رہا۔ ٹائٹل بدلنے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہندو کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی دکانوں پہ دیکھا ہوگا، چاندی کی مورتیاں، لکڑ کی مورتیاں گھروں میں، بڑے بڑے وہ تو مندروں میں نا بت، چھوٹی مورتیاں گھروں میں۔ ان سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے مذہبی پیشواؤں کی، مذہبی رہنماؤں کی مورتیاں ہیں، ہم نے گھر میں دکان پہ رکھی ہیں، برکت کے لیے، برکت ہوگی۔ اور ہمارے مسلمان کیلنڈر چھپا ہوا ہے، یہاں پہ یہ کس کی تصویر ہے؟ غوث اعظم کی، پیر جیلانی رحمہ اللہ کی۔ یہ کس کی ہے؟ یہ داتا صاحب کی۔ یہ کس کی ہے؟ یہ کتوں والی سرکار کی۔ یہ کس کی ہے؟ یہ کاموں والی سرکار۔ یہ کس کی ہے؟ فلاں کی، فلاں کی۔ گھر میں کیلنڈر کیوں لگایا؟ او بھائی بزرگوں کی مورتیاں ہیں، برکت ہوگی۔ دکان پہ اپنے پیر صاحب کی تصویر کیوں لگائی ہے؟ برکت ہوگی۔ ہندو بھی اپنے مذہبی پیشواؤں کی مورتیاں گھروں میں اپنی دکانوں پر رکھتا ہے، ان مورتیوں سے برکت ہو، ان بتوں سے برکت ہو۔ وہی کام مسلمان کر رہا ہے، ہمارے مذہبی پیروں کی مورتیاں ان سے برکت ہو۔ ہندو مسلمان میں فرق کیا رہا؟ بس لیبل بدلا، کام وہی جو شرک اس نے کیا وہی مسلمان۔ بتوں کی پوجا، کلمہ پڑھ کر بھی بتوں کی پوجا۔ کلمہ کا مقصد کیا تھا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
مقصد یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا تاکہ لوگوں کو شرک و جہالت سے اندھیروں سے نکالیں، لیکن وہی مسلمانوں نے کام کیا، شرک والا کام جو کلمہ پڑھنے سے پہلے مکہ کے مشرک کرتے تھے، آج کے ہندو بھی وہ کرتے ہیں، مسلمان بھی وہی کام کر رہا ہے، شرک والا کام۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا کی، مسلمان نے بھی بتوں کی پوجا کی، وہی طریقہ، وہی انداز، وہی عقیدہ برکت والا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا وہ اللہ چاہے جتنے چاہے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک والا گناہ اگر کوئی شرک کرتا ہوا بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ نے اسے بخشنا ہی نہیں۔ اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو شرک کی حالت پہ مر گیا۔ اب بتوں کی پوجا جیسے ان کی ویسے مسلمان کی اندر بھی۔ اب قبروں کی بات کرتے ہیں، قبروں کی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے زمانہ میں تستر کا علاقہ فتح ہوا، تستر کا علاقہ فتح ہوا، تستر کا علاقہ جب فتح ہوا وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے جرنیل تھے، یعنی مسلمانوں کے کمانڈر، مسلمانوں کے لشکر کے کمانڈر تھے۔ جب تستر کا علاقہ فتح ہو گیا، یہ روایت ابن ابی شیبہ سے پڑھو، سند بھی اس کی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا ایک بڑی لمبی قبر، لمبی قبر۔ وہاں کے لوگ قبر پہ آتے ہیں، کب دو چیزیں جو روایت میں لفظ میں وہی پڑھوں گا، اضافہ نہیں۔ وہاں کے لوگ قبر پہ آتے ہیں، قبر والے سے مدد مانگتے ہیں، قبر والے سے بارشیں مانگتے ہیں، قبر والے سے مدد مانگتے ہیں، بارشیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں دیکھیں یہ مردوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اور دیگر صحابہ تابعین نے مل کر اس قبر کو اکھاڑ دیا۔ جب قبر کو اکھاڑا تو اندر سے ایک تابوت نکلا، تابوت میں سے ایک جسد نکلا جو بالکل سلامت، بڑے لمبے قد والا۔ اتنا لمبا قد ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے اتنا لمبا قد، اس کا ناک ایک ہاتھ لمبا۔ اب جس جسد کا ناک ایک ہاتھ لمبا ہے وہ جسد کتنا لمبا ہوگا؟ لمبا قد۔ تابوت نکلا اس میں میت، صحابہ پریشان ہوئے، یہ بالکل سلامت ہے، جسم کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں ہوا، اب کیا کریں؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، امیر المومنین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب قاصد خط لے کر آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ میت اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی میت ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پیارے بھائیوں بات ذرا سنیں، اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ دیکھنا ذرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی قبر ہے، نبی کی قبر ہے۔ اب بات سنتے جانا، اللہ کے نبی نے اب جوابی، حضرت عمر بن خطاب نے جوابی خط کیا لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اب اے ابو موسیٰ ایک تو ہو جا، ایک اور ساتھی لے لے یا اور ساتھی لے لے، اس میت کو اٹھا لے، نامعلوم مقام پر لے جاؤ، وہاں پر قبر کھود کر اس کو دفن کر کے مٹی برابر کر دو۔ اب بات صحابہ کی ہونے لگی یا صحابہ کی؟ صحابہ اکرام کا مسلک ذرا سنیں، قبر والوں کے بارے میں صحابہ کا مسلک کیا ہے۔ صحابہ اکرام
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک ان میں سے جنتی ہے. کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ان میں سے جنتی ہے. صحابہ نے پوچھا من ہم، کون ہیں وہ لوگ؟ نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، وہ جنتی جماعت کی علامت کیا ہے؟ وہ اس طریقہ پر چلیں گے جس طریقہ پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. اب ذرا سنتے جانا صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے قبر والوں کے بارے میں. حضرت عمر بن حضرت ابو موسیٰ نے جب قبر کو کھودا، قبر کے اندر نبی کی قبر ہے، نبی کی قبر، قبر کے اندر سے کیا نکلا؟ میت. قبر کے اندر سے کیا نکلا؟ پیارے بھائیو ذرا بول کے بتائیں کیا نکلا قبر سے؟ قبر کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی. نبی کی قبر کھودی تو اندر سے کیا نکلا؟ پیغمبر کی میت. نہیں 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 نہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، اپنی سناتے ہیں، سب کو جانتے ہیں کون آیا کون گیا. میری عادت ہے میں اپنے بیان میں حوالہ پہلے پیش کرتا ہوں. یہ اللہ کی فضل، چونکہ اللہ کی رحمت، ہم دین کے دائی ہیں، حوالہ دینا چاہیے. میری کتب بھی پڑھ لے، کتب میں ایسا ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ کوئی بات میں بغیر حوالہ کے تحریر نہیں کرتا، تمام میری کتب میں یہی طریقہ ہے میرا. حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اب کیا فرماتے؟ اور ایک صحابہ کا یہ بھی عقیدہ ثابت ہوا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے قبر کیوں کھودی؟ قبر کی پوجا ہو رہی تھی، قبر والے سے لوگ مدد مانگتے تھے، قبر والے سے بارشیں مانگتے تھے. صحابہ اکرام نے قبر کو کھودا کہ قبر خواہ وہ نبی کی قبر ہے، قبر کی پوجا جائز نہیں. صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا؟ صحابہ اکرام کا طریقہ عقیدہ مسلک کیا ہے؟ قبر خواہ اللہ کے نبی کی قبر ہو اس قبر سے مانگنا جائز نہیں، قبر والے سے مانگنا جائز نہیں، خواہ وہ نبی کی قبر ہو، خواہ وہ نبی کی قبر ہو، خواہ وہ نبی کی قبر. اللہ اکبر. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ زیادہ لوگوں کو ساتھ نہ لینا، کہیں یہ خبر مشہور نہ ہو جائے، ایک آدمی ساتھ لے لو، اس پیغمبر کی میت کو اٹھاؤ، کسی نامعلوم مقام پر لے جا کر قبر کھود کر دفنا دو، مٹی برابر کر دو. کیا مقصد تھا؟ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو پھر اس کو پوجنے نہ لگ جائیں. اب ثابت کیا ہوا؟ قبریں کون پوجتے تھے؟ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے قبر کی پوجا کی وجہ سے قبر کو اکھاڑ دیا. صحابہ نے فرق ڈالا کلمہ پڑھنے کا. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے قبر پوجی، قبر والوں سے مانگا، قبر والے سے مدد مانگی، قبر والے سے بارش مانگی. اور جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کہا نہیں، خواہ وہ نبی کی قبر ہو جس قبر والے کی پوجا کی جائے گی ہم وہ قبر اکھاڑ دیں گے. فرق. آج دیکھیں صحابہ اکرام کے طریقہ پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام کے طریقہ پر چلنے والے کون؟ اللہ مملکت سعودیہ کی حفاظت فرمائے. دل سے کہیں، دل سے کہیں اللہ اس حکومت کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے کمی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کچھ نہ چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے کمزوری، لیکن ان کے لیے دعا کیا کرو. یہ حکومت ہے جنہوں نے یہاں پہ حدود اللہ کا نفاذ جاری کر کے اس ملک کو اسلامی ریاست بنایا، اور یہاں سے پختہ قبریں اکھاڑ دی، گنبد گرا دیے.
مقبرے جو اوپر بڑی بڑی تعمیریں تھی، بلڈوزر پھیر دیے وہاں، اس پر بلڈوزر چلا دیے۔ اب بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی تشریف لے آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ شیخ صاحب نے پون گھنٹے کا اعلان کیا تھا، توحید کا عنوان یہاں مکہ مکرمہ میں بیان کرتے مزہ تو بڑا آتا ہے، یہی تو مکہ جو توحید کا مرکز ہے، لیکن چونکہ وہ شیڈول جو ہو، پروگرام جو ہو، اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ یہ ابھی میں نے دو چیزیں بیان کی ہیں، بتوں کی پوجا کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی بعد بھی وہی حالت رہی، بتوں کی پوجا رہی تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قبروں کی پوجا کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی پوجا، بعد میں بھی پوجا، پھر کلمہ کا مقصد کیا؟ پھر جب کبھی حاضر ہوا پھر بتاؤں گا پتھروں کی پوجا کلمہ سے پڑھنے سے پہلے بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دلائل پیش کروں گا۔ درختوں کی پوجا، یہاں پہ ہمارے بابا جی ایک گھنٹہ بیٹھ کے چلے گئے ہیں، بس اس کو مقبرہ بنا دو، پوجا کر دو، اس کی متبرک مقام بنا دو اس کو۔ حدیبیہ قریب ہی ہے نا، دور تو نہیں، آپ کے تو قریب ہے، ہمارے ملک میں تو آتے بڑا وقت لگتا ہے نا، پیسے لگتے ہیں بڑے، آپ تو جا سکتے ہیں۔ معلوم ہے نا جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی، حضرت عمر کو پتہ لگا کہ لوگ سپیشل اس کی زیارت کو آتے ہیں، حضرت عمر نے وہ درخت ہی کٹوا دیا۔ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ لیکن ہمارے ملک نہیں، یہاں سے ہمارے ایک بابا جی بیٹھے تھے یہاں، ایک گھنٹہ بیٹھ کے گئے تھے، اب اس درخت کے نیچے ڈیری بنا دو، قبر بنا دو، پوجا جھنڈے لگا دو۔ انشاءاللہ جب دوبارہ موقع ملا، اللہ نے پھر موقع دیا، پھر یہی باتیں عرض کروں، پتھروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، متبرک مقام اپنی مرضی سے بنانا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، توحید کی دولت سے نوازے، اللہ شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے۔ میرے عنوان کے متعلقہ، میرے بیان کے متعلقہ اگر کسی شخص کو کوئی اعتراض، اشکال یا کسی بات کی سمجھ نہ آئی وہ سوال کر سکتا ہے میرے عنوان کے متعلقہ۔ اگر میرے بھائی کو میرے بیان پہ کسی جملے پر، کسی حوالہ پر کوئی اعتراض ہو، بڑی فراخ دلی سے سوال کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ ذمہ دار ہوں اپنے مضمون کے متعلقہ، میں اس کا جواب عرض کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ابھی آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ مردے سنتے نہیں، ان کو سلام کریں گے وہ سنتے نہیں، کیسے جواب دیں گے؟ سوال تو آپ سب سن رہے ہیں نا، بڑا اچھا سوال ہے، اللہ آپ جزائے خیر۔ میں تو عمرے پر آیا ہوں، چلا جاؤں گا پاکستان میں، وہیں پہ جا کے میں کہوں گا، اس بھائی کے لیے کہوں گا، آپ کے لیے کہوں گا، وہیں بیٹھ کر یا اللہ ان میرے بھائیوں پر سلامتی نازل فرما۔ یہ دعا ہے نا، بولو دعا ہے نا؟ نہیں دعا، آپ نے تو سنا نہیں، پھر دعا کیسے ہوئی؟ نہیں بھائی، آپ نے تو سنا نہیں، میں تو پاکستان میں بیٹھ کر کہوں گا یا اللہ ان پر سلامتی نازل فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ یہ میں دعا کروں کہاں بیٹھ کر؟ پاکستان میں۔ آپ نے تو سنا نہیں، پھر دعا ہی نہیں۔ اب بتائیں وہ دعا ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں بیٹھ کر کہوں گا ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا جس کے لیے دعا کی جائے اس کا سننا ضروری نہیں، جس سے کی جائے اس کا سننا۔ بزرگوں نے سوال کیا ہے، جو کیمرہ ہے، میری ویڈیو بن رہی ہے، اس کے میری یا کسی کی بھی، میں نے آپ کا ترجمانی کیا جرنل، یعنی میرے ساتھ خاص نہیں، جرنل سوال ہے آپ کا۔ میں نے وہ مورتی کی، بت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا بے حس، بے حرکت،
اس میں جو آئے گی وہ حرکت کرتی ہوگی، وہ بولتی بھی ہوگی، ایسے ایسے بھی کرتی ہوگی، وہ بے حس نہیں، بے حرکت نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے میڈیا کا دور ہے. آج کئی ایسے گھرانے ہیں جو آپ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں کے فرقوں کی بات چھوڑے، غیر مسلم کی آپ دیکھ لیں، غیر مسلم آپ کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے شہزادہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کو، اللہ ان سے اور دین کا کام لے. وہ ماشاءاللہ انگلش میں بیان کرتے ہیں، میڈیا ہے نا، جب میڈیا پر بیان کرتے ہیں کئی غیر مسلم ممالک میں جو ہماری آواز کو سننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھے، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں لوگ میڈیا پر ان کی باتیں سن کر الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں. فائدہ ہوا نا. یہ دور میڈیا کا ہے. اس کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. یہ ضرورت ہے اس وقت کی. ہاں، بے مورتی ایسی ہو جو بے حس بے حرکت، اس کو سجانا لٹکانا، اس کی تعظیم کرنا، یہ شرعاً ناجائز ہے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، یہ تھے فضیلت الشیخ نواز چیمہ صاحب. اللہ ان کی زیارت حرمین کو قبول فرمائے اور اس بیان کو قبول فرمائے، حجت بنائے. ہمیں بھی شرک اور اہل شرک سے برات اور بیزاری کی توفیق دیں، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دیں اور سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے. سامعین محترم، یہ ایک اعلان ہے انشاءاللہ. اتوار کے دن سے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، 4 دن کا ایک کورس ہوگا محبت رسول کے موضوع پر. محبت رسول، حقیقت میں جسے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے محبت اصل دین اور مذہب ہے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے آپ کی اتباع، جو اللہ نے معیار قرار دیا ہے. تو اس اتباع سنت کے موضوع پر 4 دن کا کورس ہوگا اور اس کے لیے جگہ کا انتخاب کاکیہ کی جامع مسجد ہے حلقہ میں، جو سبزی فروٹ اور بکرا منڈی ہے مکے میں سب سے بڑا، اس کے چرونگی کے پاس جو مسجد ہے تازج کے برابر میں، اس مسجد میں یہ کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے. 4 دن کا یہ کلاس عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے یہ دورانیہ ہے 4 دن کے لیے. دعوت ہر کسی کے لیے عام ہے اور اس کام میں جو بھائی ہمارے شرکت کرنا چاہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے. تو ٹھیک 8 بجے اوپر پہاڑ سے جبل سے روانگی ہوگی یہاں دبئی بن لادن کے گیٹ پر، اور دبئی بن لادن کے گیٹ سے ٹھیک 8:15 بجے روانہ ہوں گے. تو جو ساتھی اس میں شرکت کرنا چاہیں شہزاد بھائی کے پاس اپنا مکمل نام اور موبائل نمبر وغیرہ لکھوائیں، جس کے نصیب میں ہو انشاءاللہ. تو دعوت ہر کسی کے لیے عام ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ ساتھی جو مستقبل میں دعوت، تبلیغ، تعلیم، تربیت کا جذبہ رکھتے ہیں وہ اس میں حصہ لیں. اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دیں اور بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق دیں. اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا. تو یہ مناسب جگہوں پر لگائیں اور ساتھیوں کو اس کی اطلاع دیں. اللہ اسے قبول فرمائے، منظور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.